اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں، سورہ الم نشرح یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نازل کی گئی۔ اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور جو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو دھیرے دھیرے اپنے بھی پرائے ہوتے گئے، رشتہ دار بھی دشمنی کرنے لگ گئے، کاروبار والے بھی دشمنی کرنے لگ گئے، پڑوسی بھی دشمنی کرنے لگ گئے۔ ابھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 برس بھی نہیں تھی، اور ان پہ اتنے دکھ آ گئے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور جنت کے پانی کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا چاک کیا گیا، اور پھر جنت کے پانی کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، اور پھر سینے کے اندر ہی دل کو رکھ کے فرشتے نے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو تھوڑا سا بوجھ تھا وہ ہلکا ہوا، اور ان کے اندر علم و حکمت بھی رکھ دیا گیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی شان بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو ماننے لگ گئے، لیکن اکثریت دشمنوں کی ہی رہی۔ اپنے جو تھے وہ زیادہ دشمن تھے، اور جو پرائے تھے وہ کچھ نہ کچھ باتیں مانا کرتے تھے۔ دشمن لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یار آمین بھی ہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ وہ اتنا تو ضرور مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم، یہ بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں جو ان کی حاجتیں پوری کرے، اور کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے سامنے جھکا جائے اللہ کے سوا۔ تو میرے نبی جب یہ باتیں فرمایا کرتے تھے تو ان کے دشمن کہا کرتے تھے ما وجدنا علیہا وآبانا، کہ تم ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑانے آ گئے ہو۔ ہمارے باپ دادا تو یہی کیا کرتے تھے، اب تم نئے آ گئے ہو اور ہمیں بھی یہی سکھانا چاہتے ہو، ہم سے بھی یہی کرانا چاہتے ہو۔ یہ نہ سمجھیے گا میرے بھائی اور دوستوں کی وہ سب اثرات ختم ہو گئے ہیں، یہ سب چیزیں ابھی بھی باقی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل کی تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کرنے والی سورت تھی۔ اس کے اندر میرے نبی کی شان ہے، اور اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید بیان ہے، اور اس سورت کے اندر بہت ہی راز چھپے ہوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ آج میں اسی کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا شان نزول بتا رہا تھا، تو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر جانے کی تیاری شروع ہوئی، جب معراج شریف پر لے کر گئے جبرائیل امی، تو وہ تو آپ جانتے ہوں گے، علماء کرام بھی آپ کو تفسیر سے بتاتے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے لے کر گئے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جب جبریل امی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر گئے، تو معراج شریف کے دوران جب اللہ کے قریب پہنچے، اس وقت بھی فرشتے نے آپ کے سینے کو چیر کر، آپ کے قلب کو نکال کر، آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ جو ہے، ایک روایت میں ہے اور ایک میں ہے کہ جنت کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اسے دھویا گیا۔ اس میں سے جو الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لوگوں کی الگ الگ طرح کی باتیں تھیں، اور اتنا جو تھا دل آپ کا گھبرایا ہوا تھا، تو اس دھونے سے آپ کے دل کو صاف کیا گیا،
اسے ٹینشن فری کیا گیا، ان میں سے یہ سب باتیں نکال دی گئیں، اور اس کے بعد سے آپ کے دل میں علم و حکمت ڈال دی گئی۔ اللہ کی جانب سے میرے نبی کے دل میں وہ سب چیزیں رکھ دی گئیں، ڈال دی گئیں۔ تو پھر فرشتے نے ایسے ہی میرے نبی کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کا سینے کو چاک کیا گیا ہے، اسے چیرا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دنیا کے اندر آئے، میرے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ دیا ہوا تھا، علم و حکمت دیا ہوا تھا، وہ سب دھیرے دھیرے صحابہ کرام تک پہنچا، ان میں بھی یہ باتیں گئیں، ان سے یہ علم ہوتے ہوئے تبع تابعین تھے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے اولیاء کرام تک پہنچا، اور اس طرح سے یہ علم و حکمت بڑھتا رہا۔ یہ چیزیں لینا آسان کام نہیں ہے، عبادتیں کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، راتوں رات جاگنا پڑتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا پڑتا ہے، ہر وقت باوضو رہنا پڑتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا پڑتا ہے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھنا ہوتا ہے، تو تب یہ چیزیں ملتی ہیں، تب وہ علم و حکمت ملتا ہے، تب وہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں آپ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ، تو آپ اگر صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، پوری طریقے سے بدل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ پورے کامل یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ یہ کریں۔ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور آج کا یہ جو وظیفہ اسی نوعیت کا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 29 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے 29 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 29 ٹائمز، اور اس کا وظیفہ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں، اپنی باتیں رکھنی ہیں، اپنی منتیں مانگنی ہیں، اپنی مرادیں مانگنی ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اسپیشل میرے اللہ نے اپنے نبی کی شان میں نازل کی ہے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، ان کے دل کو راحت دینے کے لیے، ان کے وجود کو تسلی دینے کے لیے، ان کے وجود کو ریلیکسیشن کے لیے، اور جس چیز کی طلب ہے وہ چیز میرے نبی کو دینے کے لیے اللہ نے یہ کلام، یہ سورہ نازل فرمائی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے، آپ کے وجود سے، آپ کے دل سے تمام معاملات پریشانی کے ختم کر دیں گے۔ وہ آپ کے گھر سے تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ پریشانی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، تنگ دستی کی ہو سکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی کی ہو سکتی ہے، رشتوں میں رکاوٹ کی ہو سکتی ہے، پریشانی بیماری کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ایک بار اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی، اور آپ انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے خوش ہو جائیں گے، پریشانیوں سے فری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ آپ کا کام ہے کرنا، اللہ تبارک و تعالی فوری طور پہ اس کا صلہ آپ کو دے گا۔ اسے میری گزارش ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر ناظرین، اسے اپنے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو وظیفے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو وظیفہ بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔